بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس وقت ہم یہاں کی نماز اور زیارت سے فارغ ہوئے ہیں۔ تھوڑی سی انفارمیشن اور آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ یہ جو شہر سامرہ ہے، یہاں ہمارے 10ویں اور 11ویں امام دونوں کو آرمی کے کنٹرول کے اندر چاروں طرف کینٹونمنٹ تھا جس میں آپ تھے۔ ان کی ایک ایک مومنٹ کے اوپر نظر تھی۔ 10ویں امام کو جب وہاں سے لایا گیا تھا مدینے سے، تو ایک کے بعد ایک قید میں رکھا جا رہا تھا اور کہا جا رہا تھا ہر قید کا جو انچارج تھا سختی کرو، لیکن امام جو ہے نا ان کے کیریکٹر کے سے نرم ہو جاتے۔ پھر جب انہیں یہ خبر ہوگی کہ اسی گھر سے آخری حجت آئیں گے، اجل اللہ تعالی فرجہ شریف امام کا نام ہے، امام کی بارگاہ میں بلند ترین صلوات پڑھیں گے۔ آپ کو ایک بلند ترین صلوات پڑھیں امام کی بارگاہ میں۔ تو روایات میں بھی ہے کہ یملأ الارض قسطا وعدلا بعد من الظلم وجورا، کہ امام زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے جبکہ وہ پوری طرح سے ظلم سے بھری ہوئی۔ تو ظاہر سی بات ہے جو عدل چاہتا ہے اسے امام کا انتظار ہے، اور جو ظلم کر رہا ہے اسے امام سے خوف ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سلسلے میں گھر نہیں بتایا گیا تھا، پورا ٹرائب بتایا گیا تھا کہ بنی اسرائیل کے اندر ایک بچہ ہوگا۔ 70,000 جو ہے نا بنی اسرائیل کے بچے قتل ہو گئے۔ اللہ نے موسیٰ کو بچایا۔ یا گھر بھی بتایا گیا ہے، باپ کا نام پتا ہے، دادا کا نام پتا ہے، خاندان پتا ہے، ماں پتا ہے، اور اس کے بعد چاروں طرف باہر جو کینٹونمنٹ تو ہے نا، اس کے ساتھ ساتھ اندر جو گھر کے اندر جاسوس عورتیں آتی ہیں۔ بنی عباس کی انٹیلیجنس جو ہے اپنے زمانے کی مشہور ترین انٹیلیجنس ہے، اور ایسے میں امام زمانہ کی یہاں پر ولادت ہوتی ہے سامرہ کے اندر۔ یہ یاد رہے ہمارے اماموں میں سے اکثر مدینے میں پیدا ہوئے۔ رسول اللہ جناب سیدہ مولا کائنات ان کی مکے کی ولادت ہے۔ 7 امام ہیں کہ جن کی ابوا کی، اور وقت کے امام ہیں جن کی یہاں کی ہے۔ 10ویں اور 11ویں امام آپ آ رہے تھے تو راستے میں دیکھا ہوگا، اور زیارت نامے میں بھی لکھا ہوا عسکریین، صادقین، عسکریین، کاظمین، سبتین، ثقلین، حسنین، ہے نا، دو، یعنی یہ دونوں، یعنی صرف 11ویں امام جو ہے نا سراؤنڈیڈ بائی آرمی نہیں تھے، 10ویں امام بھی تھے، یہاں تک کہ 10ویں امام کی شہادت ہو گئی۔ لیکن 10ویں امام نے اپنی زندگی میں 12ویں امام کے آنے کے راستے ہموار کر دیے تھے۔ سمجھ گیا آپ؟ اور ہموار کس طرح سے ہے کہ 11ویں امام کی شادی جناب نرجس خاتون سے ہوتی ہے۔ اچھا، شادیاں جو اردو میں عام طور پہ بہت مشہور ہے، ہمارے کہا جاتا نا رشتے آسمان پہ بنتے ہیں۔ بھئی خدا کی طرف سے فیصلے ہیں، تمام چیزیں ہیں، تقدیر کا معاملہ ہے، شب قدر دعائیں ہوتی ہیں، لیکن صرف یہ نبی کا گھرانہ ہے، فاطمہ کا گھرانہ ہے جہاں رشتے آسمان پر بنتے ہیں، نکاح بھی آسمان پہ ہوتے ہیں۔ ایک مولا کائنات اور جناب سیدہ، اور ایک جناب امام حسن عسکری اور جناب نرجس خاتون، خواب میں ان کا نکاح ہوتا ہے، رسول اللہ پڑھتے ہیں۔ اچھا کیا کہنے، خواب میں رسول اللہ نکاح پڑھتے ہیں اور سامنے امام علی النقی علیہ السلام نکاح پڑھتے ہیں، اس لیے کیونکہ جو خواب کی تعبیر یہی ہے کہ ان کی جگہ ان جیسا ہی کوئی ہونا چاہیے۔ بہرحال 10ویں امام زہر دیا گیا، یہی شہید ہوئے، دفن ہو گئے۔ 11ویں امام علیہ السلام کی بھی شہادت ہوئی، یہی دفن۔ یہ 2 امام تو ہیں۔ اچھا جب میں نے عسکری کہا تو ایک بات اور بھی کہتا ہوا چلوں، ایک صلوات پڑھ لیں آپ لوگ، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔
کہ 11ویں امام کو ایک مرتبہ امپریس کرنے کے لیے کیا کیا نا، انہوں نے اپنا پورا ایک مرتبہ دکھاوے کے لیے پوری فوج بلا لی، چاروں طرف آرمی، اور اس کے بعد امام کو شو کیا جا رہا، دیکھ رہے ہیں ہماری آرمی کہاں تک ہے۔ اب جب امام کو دکھائی جاتی ہے نا دور تک آرمی، تو امام نے کہا دکھا دیا تو نے؟ اس نے کہا ہاں۔ امام نے کہا ہماری فوج دیکھ، قرآن مجید نے کہا نا وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ کا لشکر زمین و آسمان پر۔ اب یہ اللہ کا لشکر دکھائے گا کون؟ جو اللہ کے لشکر کا سردار ہوگا۔ میں ایک مرتبہ امام حسن عسکری اسلام نے کہا سامنے دیکھ، آنکھ کی دیکھنے کی طاقت ختم ہو گئی، امام کا لشکر نہیں ختم۔ کا رائٹ پہ دیکھ، وہی صورت ہے، لیفٹ پہ دیکھ، پیچھے دیکھ، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ میں اپنے مرد حضرات سے کہوں گا بلند ترین صلوات پڑھیں گے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، فضیلت ہے امام کی۔ پھر پیچھے دیکھنے کے بعد کا اوپر دیکھ، پھر زمین کی گہرائیوں میں دیکھ۔ اچھا دکھایا جو نا لشکر اپنی دو انگلیوں کے بیچ میں سے، سمجھے آپ؟ دو انگلیوں کے بیچ میں سے دکھانے کا مطلب جانتے ہیں؟ امام نے کہا تیری طاقت اور حکومت کتنی بھی ہو، ہم نے تجھے اپنی دو انگلیوں کے درمیان رکھا ہے، کیونکہ میں اس کا پوتا ہوں جس نے خیبر ایک انگلی سے جو ہے نا اپنے ہاتھوں سے اکھاڑ رہا تھا اور اپنے ہاتھوں سے اس کو پل بنا دیا تھا مسلمانوں کے لیے۔ بہرحال وہ تو ہلکا سا اشارہ تھا جو دروازہ اٹھا۔ یہ فضیلت مختصر ہے، قوت حیدر کے ساتھ انگلیوں کی ساری طاقت بھی علی نے روک لی، ورنہ دیواریں بھی کھنچاتی در خیبر کے ساتھ۔ تو یہ ان کے فرزند ہے نا، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ تو بہرحال لیکن طاقت کے اوپر دنیا گھمنڈ کرتی ہے۔ محمد وعلی محمد علیہ السلام نے بتایا ہمارے پاس اقتدار ہے، اختیار ہے، لیکن حکم خدا کے سامنے طاقت لوگوں کو جھکانے کا نام نہیں ہے، طاقت نام ہے حکم خدا کے سامنے جھک جانے کا۔ یہ جو محمد وعلی محمد نے سکھایا۔ 11ویں امام کی قبر، دو امام ہو گئے۔ جناب نرجس خاتون کی قبر جو وقت امام کی ماں ہے، حضرت حکیمہ خاتون ایک امام کی بیٹی تو ہیں، ایک امام کی بہن تو ہیں، ایک امام کی پھوپھی تو ہے، وقت امام کی دادی ہوتی، پھوپھی دادی ہوتی، لیکن ان تمام باتوں کے باوجود یہاں اس شرائن میں جانتے ہو حکیمہ خاتون کو کس بات کا انعام ملا ہے؟ جسے قرآن کے اندر حضرت آسیہ کو انعام دیا قرآن میں اللہ نے ان کا ذکر کر کے، کیونکہ حضرت موسیٰ کی پرورش کی ہے، تو حضرت حکیمہ خاتون واز اوور دیئر، پریزنٹ تھی وہاں پر۔ تو اس پریزنس کا انعام ہے کہ تم وہاں ایک وقت پہ موجود تھی، قیامت تک تم ان کے ساتھ رہو۔ اللہ اکبر۔ پھر اس کے بعد نیچے کی طرف امام زمانہ سے منسوب سرداب ہے، وہی اندر سے آپ چلے جائیں گے، پوچھیں گے، عورتوں کو بھی پتہ چل جائے گا، مردوں کو بھی، وہاں جا کے نماز پڑھیں گے۔ اچھا زیارت کی نماز سمجھ گئے نا، 2 رکعت امام حسن عسکری اسلام، 2 رکعت امام علی نقی اسلام، 2 رکعت جناب حکیمہ خاتون، 2 رکعت جناب نرجس خاتون۔ پھر اس کے بعد نیچے جائیں گے سرداب میں، سرداب میں امام زمانہ علیہ السلام کی نماز پڑھیں گے، صلوات پڑھیے گا جو سرداب میں پڑھیں گے، یعنی بیسمنٹ میں جہاں سے امام کی غیبت ہوئی ہے۔ دیکھو غیبت جب میں نے کہا تو جملہ سن لیں، امام کی 2 غیبتیں، مائنر اور میجر۔ آپ نے دیکھا آپ نے کہ ایسا نہیں کہ ایک ہی بار میں امام چلے گئے غیبت میں، پہلے جو مائنر آکلٹیشن ہے اس میں امام نے اپوائنٹ کیا ہے لنک بٹوین امام اینڈ پیپل، جو ریپریزنٹیٹیوز تھے، لوگوں کو پورا تیار کیا گیا غیبت کبریٰ کے لیے۔ پھر غیبت کبریٰ آتی جو مجتہدین اور مراجع کا زمانہ ہے، لیکن اس زمانے میں ہمیں تیاری کرنی ہے امام کے ظہور کے لیے، اور یہ تیاری کس طرح سے ہوگی وہاں تک پہنچتے ہوئے ایک جملہ اور سن لیں۔ تو امام کی غیبت پہلے چھوٹی ہوئی پھر بڑی، ظہور بھی پہلے چھوٹا ہوگا پھر بڑا۔ وہ کس طرح سے سمجھیں آپ؟ امام غائب نہیں ہے، ہم غائب ہیں۔ امام پہلے دل سے غائب ہوتے ہیں پھر معاشرے سے غائب ہوتے ہیں۔ امام پہلے دل میں ظاہر ہوتے ہیں پھر معاشرے میں ظاہر ہوتے ہیں۔ دل کو اتنا پاک کر لیجئے کہ امام آپ کے دل میں ظہور کریں، اور جب دل میں ظہور کر لیں گے نا تو پھر اس کے بعد دنیا میں بھی ظہور ہوگا، اور اتنا کنفرم یہ ظہور ہے کہ جس کے لیے رسول نے فرمایا اگر دنیا کی عمر میں سے ایک دن رہ جائے اللہ اتنا لمبا کر دے گا کہ ہماری آخری حجت آئے گی، قیام کرے گی، اور اس کے بعد ظہور ہوگا، دنیا میں عدل و انصاف قائم کرے گی۔ تو بہت کنفرم چیز ہے، اپنے آپ کو تیار رکھنا ہے۔
جناب سیدہ کی خواہش ہے، امام حسین کی تمنا ہے، جناب سکینہ کی تمنا ہے، کربلا کا مطالبہ ہے، اسی لیے کیونکہ سب کے خون کا انتقام لینے والے ہیں۔ ایک جملہ اور سن لیجئے گا، کسی بچے نے ایک مرتبہ مجھ سے سڈنی میں بھی سوال کیا تھا کہ حضرت مختار تو انتقام لے چکے، پھر امام زمانہ؟ انتقام کا قانون یہ ہے کہ وارث لے لے۔ مختار نے ایک چاہنے والے کے عنوان سے انتقام لیا ہے، وارث تو امام زمانہ ہے نا، تو امام زمانہ کا انتقام باقی ہے۔ ایک صلوات پڑھیے گا آپ لوگ، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم، بی کنیکٹڈ وتھ امام۔ آخری دو باتیں دیکھو، امام غائب نہیں ہے، امام حاضر ہے۔ ہم ظاہر ہیں مگر حاضر نہیں ہیں۔ کوفے کے اندر کتنے لوگ تھے؟ یہ سب کے سب ظاہر تھے، سب شیعہ تھے، ظاہر تھے۔ سب شیعہ نہیں تھے، دوسرے تھے، لیکن ایک بڑی تعداد شیعوں کی تھی، ظاہر تھے۔ لیکن جب امام نے ہیلپ کے لیے بلایا، کوئی اپنی جان بچا رہا تھا، کوئی اپنی اولاد کو سوچ رہا تھا، کوئی فیملی کو سوچ رہا تھا، کوئی مال کی لالچ میں آ گیا، امام کو چھوڑ دیا۔ ظاہر تھے، حاضر نہیں تھے۔ امام کیا ہے نا، حاضر ہیں، لیکن ہمیں کیا کرنا ہے کہ ہم حاضر ہو جائیں اور امام ظاہر ہو جائیں۔ جو ایک غیبت ہے نا، وہ ہماری اگنورنس ہے، معرفت نہیں ہے، اس لیے امام غائب ہے نا۔ تو لہٰذا جب امام کی معرفت کا مطلب ہی ظہور ہے، لہٰذا جب ہم حاضر ہو جائیں گے تو امام غائب سے حاضر ہو جائیں گے، ظاہر ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اس کے لیے تیار ہونا ہے۔ اور آخری زمانے کی ایک چھوٹی سی دعا ہے جو اپنے ظہر کے بعد میرے ساتھ پڑھیے، اس دعا کا ٹرانسلیشن کرتا ہوں معرفت کے حوالے سے، کیونکہ جو وقت کے امام کو پہچانے بغیر مر جائے جاہلیت کی موت مرتا ہے۔ اللہم عرفنی نفسک فإنک ان لم تعرفنی نفسک لم اعرف رسولک۔ پروردگارہ تو امام زمانہ کی معرفت دے دے۔ جو امام کو نہیں پہچانتا، وہاں پہنچنے سے پہلے خدا کی معرفت مانگی جا رہی ہے۔ دیکھا آپ نے؟ پروردگارہ تو اپنے نفس کی معرفت دے دے۔ امام تک پہنچ رہے ہیں، امام نبی تک پہنچائے، نبی خدا تک پہنچائے، یا خدا کی معرفت پہلے، پھر نبی کی، پھر امام کی۔ پروردگارہ تو اپنے نفس کی معرفت دے دے، کیونکہ اگر تجھے نہیں پہچانا تو تیرے نبی کو نہیں پہچانیں گے۔ اللہم عرفنی رسولک فإنک ان لم تعرفنی رسولک لم اعرف حجتک۔ پروردگارہ تو اپنے رسول کی معرفت دے دے، اگر نہیں پہچانا تو تیری حجت کون ہے؟ حجت اللہ اس وقت امام زمانہ ہے۔ چھٹے امام فرماتے ہیں لولا الحجہ لساقط الارض باہلہا، زمین اگر حجت خدا سے خالی ہو جائے تو اہل زمین کو نگل جائے۔ اللہم عرفنی حجتک، پروردگارہ تو اپنی حجت کی معرفت دے دے۔ فإنک ان لم تعرفنی حجتک، تو نے اپنی معرفت اگر حجت کی نہیں دی، ضللت عن دینی۔ یہ جو غیر المغضوب علیہم ولا الضالین ہے نا، کہ مصلی پہ کھڑے ہوئے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں ہمیں ان کے راستے پہ نہ چلانا جن پہ غضب نازل ہوا، جن پر، اور جو گمراہ ہو گئے، جو امام کو نہ پہچانے وہ گمراہ ہے، وہ گمراہ ہے۔ نمازیں ہوتی رہیں، روزے ہوتے رہیں، عبادتیں ہوتی رہیں، امام کی معرفت کے ساتھ نماز کا وزن بھی ہے، اس کی قدر و قیمت بھی ہے۔ آئیے تو وہاں جو جائیں گے آپ 2 رکعت نماز پڑھیں گے امام زمانہ کی، وہ نماز کس طرح سے ہوگی کہ میں 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں امام زمانہ کی، قربتاً اللہ تعالیٰ۔ امام کا نامہ ایک بار بلند ترین صلوات، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ اور پہلی رکعت کی طرح دوسری رکعت بھی ہے۔ الحمد کے اندر جب پہنچیں گے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اوکے بیٹا؟ تو how many times ایاک نعبد و ایاک نستعین؟ ویری گڈ، ماشاءاللہ 100 times، ویری گڈ، گڈ میموری۔ پھر اس کے بعد آفٹر کمپلیشن آف دی 100 times اہدنا الصراط المستقیم انٹل سورہ ہم کمپلیٹڈ، پھر سورہ قل هو اللہ احد ایک بار، دین رکوع میں سبحان ربی العظیم بحمدہ کتنی بار؟ 7 times، شاباش، ویری گڈ بیٹا۔ پھر سجدے میں سبحان ربی الاعلی و بحمدہ، بیٹا کتنی بار؟ 7 times۔ سیکنڈ سجدے میں بھی سیم، the same method will be applied in the second rakat، okay؟ پھر اس کے بعد قنوت۔ قنوت میں جن لوگوں کو اللہم کل ولی ایک یاد ہے، دوسری دعائیں یاد ہیں، کچھ نہیں نا، آپ تو جانتے ہیں واجب نماز میں بھی قنوت میں آپ اپنی زبان میں دعا کریں، امام سے استغاثہ کریں، مناجات کریں، خدا سے کہیں کہ پروردگارہ دنیا میں ظلم بڑھ گیا ہے، گناہ بڑھ گیا ہے، نسلوں کا بچانا مشکل ہے، پروردگارہ بھیج دے امام۔ سمجھ گیا؟
پھر اس کے بعد 7 ٹائمز رکوع، 7 ٹائمز سجدے کی دعا، 7 ٹائم اگلے سجدے کی دعا، تشہد، سلام. پھر اس کے بعد ایک تسبیح جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، اللہم صلی علی محمد وآل محمد. ایک تسبیح کبھی بھی کوئی بھی نماز کے بعد پلیز مس نہیں کرنا، کیونکہ امام فرماتے ہیں 1000 رکعت کے مقابلے میں مجھے یہ ایک تسبیح زیادہ پیاری ہے. اور کہا کہ لوگ جاتے مولانا یہ اعمال بتا دیں، وہ اعمال بتا دیں، میری دعا قبول نہیں ہوتی ہے، میرا یہ پرابلم ہے، ویزے کا مسئلہ ہے، لڑکی کی شادی نہیں ہو رہی ہے، رزق کا مسئلہ ہے، بیماری کا. امام کہتے ہیں اگر نماز کے بعد اسی پوزیشن میں تسبیح پڑھی، اٹھے گا نہیں، اللہ اس کی دعا قبول کر لے گا. تو اتنی بڑی چیز ہے تسبیح. پھر سجدے میں گئے 100 ٹائمز صلوات، اور 100 ٹائمز صلوات کے بعد پھر حاجت طلب کیجئے. سب سے بڑی حاجت یہی ہے امام کے ظہور کی. اور یہ دعا کرتا ہوں میں، ہاتھوں کو بلند کر لیں. بسم اللہ الرحمن. پروردگارہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہمارے آنے کو قبول فرما. سب مل کے کہلائیں پروردگارہ ہمارے آنے کو قبول فرما، ہماری دعاؤں کو قبول فرما، ہماری حاجات کو پورا فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری نسلوں کے دین کی حفاظت فرما، مسافروں کے سفر کو کامیاب فرما، دنیا میں امن و امان قائم فرما، ہم سب کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما، مریضوں کو شفا عطا فرما، جن کی آسمانیت میں ان سب کو شفا عطا فرما. کریم ہمیں امام کے ظہور کے لائق بنا. مل کے لائق پروردگار ہمیں امام کے ظہور کے لائق بنا، آنکھوں کو زیارت کے لائق بنا، ہاتھوں کو بیعت کے لائق بنا، نسلوں کو نصرت کے لائق بنا، قدموں کو آقا کی راہ پہ چلنے کے لائق بنا. آخری حجت کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمارا نام ان کے ناصرین میں رقم فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. ایک بلند ترین صلوات پڑھنے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد.